بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارکو میڈیا نیٹ ورک کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ بلاول زرداری نے شاہ محمود قریشی پہ قومی اسمبلی میں کیا الزام لگایا، کرپٹ ایلیٹ کنٹریز کون سے ہیں اور وہ کرپٹ کیسے ہیں، اور عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جو بائیڈن نے پاکستان پر کیا پابندیاں لگانا شروع کی ہیں، آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات ہوگی۔ بلاول زرداری نے قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی پہ الزام لگایا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ بلاول کو اگر کوئی بتائے تو وزیر اعظم کی حیثیت وزیر خارجہ سے کم ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وزیر خارجہ پوری دنیا میں تعلقات رکھتا ہے، اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور وہ بھی یوسف رضا گیلانی اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں کیا حیثیت ہوگی جب صدر زرداری ہے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے۔ زرداری کیوں نہیں تھا بنا اس ٹائم؟ آپ کو معلوم ہے زرداری اس وجہ سے وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا کہ مشرف نے قانون بنایا ہوا تھا کہ جب تک بی اے پاس نہیں ہوگا کوئی وہ ایم این اے نہیں بن سکتا، اس لیے زرداری صدر بنا ہوا تھا اور اس نے پپٹ وزیر اعظم رکھے ہوئے تھے، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف جیسے لوگ، جن کو وہ اپنی انگلیوں پہ گھماتا رہتا تھا، جیسا چاہتا تھا ویسے کرواتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی نے وہ خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا اس کو سوئز حکومت کو کہ سوئس بینکوں میں $60 ملین جو پڑا ہے پاکستان کا وہ واپس کریں۔ شاہ محمود قریشی کا اس وقت وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اس وجہ سے تھا کہ پیپل پارٹی نہیں زرداری پیپل پارٹی نہیں زرداری چاہتا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے، اور زرداری کہہ رہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو استثناء حاصل ہے، لیکن شاہ محمود قریشی اس ٹائم اس ایک بات پر ڈٹ گئے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہمارے شہریوں کا قاتل ہے اور اس کے پاس پوری استثناء نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عدالت میں کیس ہے، اس عدالت کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ لیکن زرداری اس بات پہ ضد رہا کہ اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کے آقا نے کہا تھا امریکہ نے کہ اس کو چھوڑنا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور شاہ محمود قریشی نے اپنی وزارت سے بھی استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد پیپل پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا اور تحریک انصاف جوائن کر لی، اور آج بلاول کے سامنے ہے جس کو وہ وزیر اعظم بننے اور اس طرح کی تانے دے رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یہودی عورت کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کو للکارا ہے، یہودیوں کو للکارا ہے ہمت بلاول میں کہ وہ یہ اتنا بھی کہہ سکے کہ یہودیوں کی ڈیپ پاکٹس ہیں، یا صرف اتنا ہی کہہ دے کہ یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے میڈیا پہ، اتنے ہی لفظ کہہ دے بس بلاول، تو ہم مان جائیں گے کہ وہ کوئی انسان ہے۔ بلاول یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کیونکہ یہ ان ڈیپ پاکٹس میں پیدا ہوا تھا۔ کرپٹ ایلیٹ کنٹریز، یہ نام ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہ سارے کرپٹ ایلیٹ کنٹریز ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان ملکوں میں منی لانڈرنگ کا پیسہ جاتا ہے۔ یہ جو فیٹف بنا کے بیٹھے ہیں اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، یہ سارے ملک وہ ہیں جہاں پہ پاکستان کا چوری کا، کرپشن کا پیسہ جا کے چھپایا ہوا ہے سیاستدانوں نے۔ اور یہ تو اسی طرح ہو گیا نا کہ کوئی چوری کر کے، کوئی ڈکیتی کر کے آئے تو میں اس کو اپنے گھر میں چھپا لوں، اور پھر اس کے بعد جن کی چوری یا ڈکیتی ہوئی ہے ان سے میں کہوں کہ آپ نے کیا کیا ابھی تک ان چوروں کے خلاف۔ یہ تو سیم اسی طرح ہے کہ میں چوروں کو اپنے گھر میں بٹھا لوں، ان کا پیسہ بھی اپنے گھر میں انویسٹ کرا لوں، ان سے کہوں لاؤ میرے کاروبار میں انویسٹ کرو اور منافع لو، اور اس کے بعد جس کا پیسہ چوری ہوا ہے اس سے میں کہوں تم نے کیا کیا ہے آج تک ان چوروں کا، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، تمہارے گھر سے چوری کی ہے، پیسہ چوری کیا ہے، ان کا تم نے کیا کیا ہے۔ یہ تو سیم وہی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بڑے ممالک ہیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، یہ سب کرپٹ ایلیٹ کنٹریز ہیں، یعنی کہ یہ کرپشن کے پیسے کو جگہ دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، ہمارے ملک میں آگے اپنے کرپشن کا پیسہ چھپاؤ، کیونکہ انہوں نے ان کرپٹ سیاستدانوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، نواز شریف کدھر ہے، الطاف حسین کدھر ہے؟ عمران خان نے کہا نہیں کہ میں الطاف حسین کے اوپر ڈرون مارنا چاہتا ہوں، تو انگلینڈ اجازت دے گا؟ کینیڈا میں کتنے ایم کے چھپے ہوئے ہیں دہشت گرد۔ ابھی چند دن پہلے چیف جسٹس گلزار نے کراچی رجسٹری میں یہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ کراچی کو کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے، یونس میمن کراچی کو چلا رہا ہے، اور وہ اصل حکمران ہے سندھ کا، جو کینیڈا میں بیٹھا ہے اور وہ کراچی کو چلا رہا ہے اور سندھ کو چلا رہا ہے۔ یہ ایک چیف جسٹس کا بیان ہے، انہوں نے کسی وجہ سے دیا ہے۔ یہ ہیں ایلیٹ کرپٹ کنٹریز جو کرپشن کے پیسے کو بھی
جگہ دیتے ہیں اور کرپٹ پولیٹیشین کو بھی جگہ دیتے ہیں اپنے ملکوں میں، اور پھر ان دوسرے ملکوں میں جن ملکوں کا کرپشن کا پیسہ ان کے ملکوں میں آیا ہوتا ہے اور ان سے کہتے ہیں آپ نے ابھی تک کیا کیا منی لانڈرنگ پہ۔ یہ کرپٹ ایلیٹ کنٹریز کبھی پیسہ واپس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کرپٹ پولیٹیشین کا، یا جیسے نواز شریف، الطاف حسین اور دوسرے پیپل پارٹی کے یہ جو یونس میمن اور زرداری اور مراد علی شاہ، ان سب کا پیسہ باہر پڑا ہے، کیونکہ وہ ان کو ٹیکس دے رہے ہیں اس اربوں ڈالروں کا، وہ $60 ملین جو تھے، اور دوسرا یہ نواز شریف کی جو پراپرٹیز ہیں انگلینڈ میں، اور زرداری کی جو امریکہ میں پراپرٹیز ہیں، یہ کرپٹ پولیٹیشین کا پیسہ وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی یہ پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ ہاں دباؤ ضرور رکھیں گے، تم لوگوں نے ان چوروں کے خلاف کیا کیا ہے جن چوروں نے پیسہ چوری کر کے ہمارے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلی پابندی اور الزام یہ لگایا ہے کہ پاکستان کی فوج میں 18 سال سے کم عمر سولجر بھرتی کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جن کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ کے بغیر تو کینٹ میں کوئی نہیں گھسنے دیتا، فوج میں کون بھرتی کر لے گا۔ یہ جو بائیڈن کی اب جو ہے میرے خیال سے بس ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان آگے ڈٹ گیا ہوا ہے، اس نے نہ اڈے دی ہیں، نہ اس نے فضا سے ہوا سے گزرنے کی اجازت دی ہے کہ گزر کے کچھ کر لو۔ تو جو بائیڈن جو ہے اب اوچھے ہٹکندوں پہ آ گیا ہے، اور اب یورپ کے اوپر دباؤ ڈالے گا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بند کرو۔ پاکستان سے جو مال امپورٹ کرتے ہیں یورپ ممالک، وہ اب پاکستان کی سے امپورٹ نہیں کریں گے، جو گارمنٹس وغیرہ سپورٹس کا اور یہ وہ اکوپمنٹ جاتا ہے، اور اسی طرح مختلف طریقے سے پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے گا۔ لیکن اس سے پاکستان کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان خود مختار ہے۔ جو بائیڈن نے عسکری سامان دینے سے بھی انکار کر دیا پاکستان کو۔ پاکستان اس میں بھی ماشاءاللہ سے خود کفیل ہے۔ پاکستان آرمی کی اپنی فیکٹری ہے اسلحہ بنانے کی، جدید ٹیکنالوجی سے ڈرون اور JF-17 تھنڈر بنانے کی۔ اب امریکہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، پاکستان ہر معاملے میں خود کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاک فوج کو مزید مستحکم اور طاقتور کرے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، کمنٹس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔